عنایت اللہ شمالی صاحب کا ایک بڑا زبردست شعر ہے دیامر کے حوالے سے، کیونکہ یہ آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ دیامر کی حدود میں ہے۔ اس وقت میں 13,500 فٹ بلندی پہ ہوں تقریباً۔ شمالی صاحب فرماتے ہیں کہ دیامر گرچہ خوں آشام ہے تنخو بھی ہے، دیامر گرچہ خوں آشام ہے تنخو بھی ہے، دامن پربت کے گلشن میں مگر خوشبو بھی ہے۔ ترش لہجوں کے زمیں پر دوستو بس خال خال، مضطرب کچھ دل ہے جن میں شاعرانہ خوں بھی ہے۔ یعنی اس شعر میں وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں دیامر جو ہے نا تندخو بھی ہے، سخت لہجے کے لوگ ہیں، ترش لہجے کے لوگ ہیں، لیکن یہاں کے جو سرزمین ہے پربت گلشن، دامن پربت گلشن، مطلب یہ جو ہمارے پاس نانگا پربت ہے اس کے دامن میں یہ جو خوبصورت سرزمین ہے نا یہ بے مثال ہے۔ اس زمین کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہاں پہ امن و امان، یہاں پہ برداشت کا پہلو اور یہاں پہ بھائی چارگی کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا انتہائی لازمی ہے۔ اگر دیامر کو آگے لے کے ہم نے جانا ہے تو پھر ہم سب نے اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ لہجے بڑے ترخ ہیں، جس وجہ سے یہاں ہمارے پاس سیاحت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ درہ بابسر ہے، یہاں سے تھوڑا آگے آپ کو بابسر ٹاپ بھی نظر آئے گا۔ یہاں سے یہ اوپر ہمارے گرمیوں کے مسکن ہیں جہاں پہ ہم گرمیوں میں رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ عزیر ماموں کا گھر تھا، وہ ڈیمیج ہو گیا، پیچھے ایک دو گھر ہیں ان کو بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، اوپر چیئرمین صاحب کا گھر ہے اس کے سامنے ایک دیوار گر گئی۔ لیکن یہاں میں جو نیشنل جو ڈیزاسٹر اتھارٹی ہے ہمارے دیامر کے، خصوصاً ڈپٹی کمشنر دیامر سے میں ریکویسٹ کر لوں گا کہ وہ ان کے جو تباہ کاریاں ہو گئی، یہ سارے تباہ کاریاں موسمی تغیرات ہیں، جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہو گیا ہے۔ تو میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ ان کے جو مطلب ہے نقصان ہوا اس کا ازالہ کیا۔ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں، میں ذرا دوستوں کو آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ یہ محمود بھائی، خلیل بھائی، ذرا میرے طرف آ جائے، اور میرا جگری فرمان اللہ کیمرے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں ہمارے دوست ندیم خان، جو گلگت سے اسپیشل یہاں عید منانے آئے ہیں۔ یہ خوبصورت اور بہترین اور جو سوئٹزرلینڈ جیسا سما ہے، جو سوئٹزرلینڈ جیسا یہاں پہ موسم ہے، ہم آپ کو صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ نے اس سرزمین کو اور ان پہاڑوں کو کتنے خوبصورت بنایا ہے۔ یہ بالکل دیکھیں چاروں طرف پہاڑ ڈھکے ہوئے ہیں۔ پروفیسر صاحب کا وہ شعر بار بار مجھے یاد آتا ہے، پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ ہم پتھر میں ضرور رہتے ہیں لیکن ہم اپنے چھوٹے سے جو مسکن ہے اس میں بڑے خوش رہتے ہیں۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، دوستوں نے پروگرام بنایا۔ یہ گھر پچھلے دفعہ بھی ایوالانچ سے ڈیمیج ہو گیا تھا، ذرا اس طرف آگے وہ گھر دکھائے پیچھے۔ یہ ہمارے بڑے دل عزیز عزیر ماموں ہیں، ان کا گھر ہے، وہ پچھلے سال بھی یہاں اس کا کافی نقصان ہوا تھا، اس سال بھی یہ گھر ڈیمیج ہو گیا ہے۔ تو یہاں میں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے ان سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ یہ بار بار اس طرح کے طوفان آتے ہیں تو ایک ملازم بندہ، سرکاری ملازم، وہ اتنا ایفورڈ نہیں کر سکتا، یہ قدرتی آفات ہیں، تو ان گھر کے سرکاری مد میں بھی کچھ اخراجات اس کو ملنے چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ دوسرا گھر ہے ہمارے مرحوم چیئرمین سید افضل چاچا کا، وہ گھر بھی مکمل ڈھکا ہوا ہے۔ اس سے نیچے سٹیپ بائی سٹیپ آ جاتے ہیں تو نیچے یہ امین ماموں کا گھر ہے، اس سے دوسرے سائڈ پہ یہ امتیاز بھائی کا گھر ہے، اس سے نیچے آتے ہیں تو ہمارے یو سی ممبر ہیں حاجی عبدالستار چاچا، ان کا گھر ہے، اور اس سے نیچے حاجی سبیل بھائی کا گھر ہے،
اور اس سے اس سائڈ پہ اگر ہم جائیں تو یہ نیچے میر زمان ماموں کا گھر ہے، اور اس سے اوپر شکیر ماموں کا گھر ہے، مولانا کفایت اللہ کا گھر. اور اس سے اوپر یہ جو چادریں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو بالکل اس میں چھپی ہوئی ہیں، یہ چادریں ہیں جانباز بھائی اور اخلاق بھائی کے. تو اس کے ساتھ یہاں میں آپ کو نیچے بھی نظارے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں کچھ نوجوان یہاں ہمارے نیچے ادھر تک آئے ہوئے ہیں. اب یہاں سے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ نیچے اگر ٹاپ تک نہ بھی جا سکے تو ابھی یہاں 2 بجنے کا ٹائم ہے، ہم جہاں تک جا سکے ہم ادھر جائیں گے. بے شک ہمیں رات بھی ہو جائے تو ہم راستے میں یہ جو خوبصورت سینیریو ہے اس کو ہم یہاں محظوظ ہونا چاہتے ہیں. ایک یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں میرے ساتھ 4 بندے اور ہیں. ایک یہ لیویز فورس میں ڈیوٹی ہے بھائی کی، یہ دوسرے ہیلتھ میں ہوتا ہے. اور جو کیمرہ جس کے ہاتھ میں ہے یہ محکمہ برقیات واٹر اینڈ پاور میں ہے. تھکے ہارے لوگ ہیں، بالکل چلنے کی ان میں گنجائش نہیں ہے. اس بندے کے سٹیمنا ہے، یہ میرے ساتھ یہاں تک آئے ہیں. یہ مر کے رو کے نیچے یہاں پھنسے ہوئے تھے، یہاں رک گئے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ یہاں پہ آ جائے. تو میں ابھی کیمرے کے ساتھ کیمرہ میں ہاتھ میں پکڑتا ہوں، ندیم بھائی کو بھی ذرا دکھاتا ہوں آپ کے سامنے، تو اس کا بھی ذرا دیدار کراتے ہیں آپ کو. اور میں آپ کو دوسری جگہ بھی آپ کو خود کیمرے سے دکھا دوں. یہ ندیم بھائی سیاحت کا بڑا شوق رکھتے ہیں، بڑے زندہ دل نوجوان ہیں. میرے ساتھ یہ گینگ گیاری سیکٹر سے جا کے پتہ نہیں کس کے سیکٹر سے ہوتے ہوئے یہ یہاں پہ آئے ہیں. دوسرے یہ جو دوست ہیں میرے دونوں، یہ زیادہ دور چلنے کے اتنے شوق نہیں رکھتے ہیں. یہ بس ڈیلی روزانہ کی بنیاد پہ ٹور ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو لمبے ٹور کے یہ مطلب یہ سیاحت کے اتنے شوقین نہیں ہیں. اور باقی یہ سین ابھی ہم اوپر گھروں میں بھی جا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کر لیں گے. یہ ولاگ زیادہ لمبا ہو جائے اس وجہ سے یہاں پہ میں بریک کرتا ہوں.